بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اعتکاف۔ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اعتکاف کے احکامات قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اعتکاف کے دوران کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے سورۃ بقرہ میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قرآن پاک میں بھی اعتکاف کے بارے میں ذکر ہے۔ اعتکاف کے احکامات حدیث کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف میں بیٹھنے والے کا دل دنیاوی امور سے ہٹ کر صرف عبادت میں لگا رہتا ہے اور اس کا ہر عمل عبادت شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اعتکاف کے دوران آپ کا سونا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، یعنی کہ آپ ایک طرح سے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں تو آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو آپ کا ہر عمل عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف میں کرتا کیا بندہ؟ اپنے گھر بار کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور دن رات جو ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کہ کتنی فضیلت ہے اعتکاف کی کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ اب اعتکاف کے مقام اور وقت کا، اعتکاف صرف ایسی مسجد میں کیا جا سکتا ہے جہاں نمازیں پنج گانا اب باجماعت ہو۔ یعنی کہ اگر آپ ایسی رستے میں کوئی مسجد ہے جہاں سرائے پہ، جہاں پہ صرف لوگ کبھی کبھار آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایسی مسجد میں اعتکاف نہیں جائز۔ جہاں پنجگانہ نماز باجماعت ہو وہاں کیا جا سکتا ہے۔ اب اعتکاف کی مدت کا، اعتکاف کا ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ 20ویں روزے کے دن کی جب شام ہوتی ہے، عصر کے بعد آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے مغرب سے پہلے پہلے، تو اس کے بعد آپ کو جب چاند رات عید کا چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند جب نظر آتا ہے تو آپ نا اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ٹوٹل 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے جس میں آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اعتکاف کچھ لوگ 3 دن کا بھی کرتے ہیں، 27ویں کے دن بیٹھتے ہیں، 27ویں روزے بیٹھتے ہیں اور 3 دن کا کرتے ہیں۔ اس کی آپ 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، علماء کے نزدیک کم سے کم کسی بھی وقت کیا جاتا ہے، لیکن جس کی خصوصاً فضیلت ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں عورت کے لیے اعتکاف کا کیا حکم ہے۔ عورت کا اعتکاف کا جو میں بات کروں کہ صرف مسجد میں ہوگا۔ پہلے ہم بھی سمجھتے تھے لوگ کے گھروں میں عورت کو کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو دیکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری مشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتے نہیں ہیں۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی اسی طریقے پر عمل کریں، یعنی اعتکاف مسجد میں کریں نہ کہ گھر میں۔ پھر عورت کو اعتکاف کے لیے شوہر یا ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اپنے سرپرست سے اجازت دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کے وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے مسجد میں اعتکاف کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔ اب اس حدیث میں شوہر کی اجازت بھی آ گئی اور مسجد میں اعتکاف کی بھی ہمیں ایک اتھینٹسٹی مل گئی کہ حدیث میں کہا گیا کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے۔ اب ہے حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا اعتکاف جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کسی ایسی کنڈیشن میں ہے تو وہ اعتکاف نہ کرے۔ پھر اگر اس کو ڈیورنگ اعتکاف آ جائے تو پھر بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کو بعد میں اس کی قضائی دینی پڑتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعتکاف والی عورت بالکل ایسے ہے جیسے اس کو ایک سائڈ پہ آپ کر دیں، اس سے کوئی نہیں کرنا۔ عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا، جب آپ اعتکاف گاہ میں ہوتے تھے تو آپ نے اپنا سر باہر نکالا، میں نے آپ کے سر میں کنگھی کی حالانکہ میں حائضہ تھی۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک حائضہ عورت بالکل ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے، باقی سارے کام کر سکتی ہے، لیکن اعتکاف میں اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف والے کے وہ کام کر سکتی ہے، اس کی سحری افطاری کا انتظام کرنا، اس کے سارے کام کرنا، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر پہ کیا نام ہے کنگھی بھی کر دیتی تھی اعتکاف کے دوران۔ اب ہے عورت کا پردے کا مکمل اہتمام۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مسجد میں خیمے لگا کر اعتکاف کیا تاکہ مکمل پردہ رہے۔ بہت ہی کلیئر حدیث ہے جس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ عورتیں کیسے اعتکاف کرتی تھی۔ اب ہم سوچیں تو جی عورت کا اعتکاف میں جانا مشکل ہے، یہ ہے، لیکن کہا خیمے لگا کر کرتی تھی تاکہ پردے کا اہتمام ہو۔ یہ کنڈیشن ہے جس کی ضرورت سے عورت مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے ارکان، ایک تو اعتکاف کے لیے نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں، پھر اعتکاف کے لیے مسجد میں وقت گزارنا چاہیے، پھر تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ پاک صاف رہنے کا حکم ہے کہ عورت کے ڈیورنگ اعتکاف آپ نے صاف ستھرا رہنا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بیت اللہ کا طواف کرنے
اور اعتکاف کرنے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے؟ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے باجماعت، فرض نمازوں اور سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے باجماعت، پھر دعا و ذکر کرنے چاہیے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ کو۔ پھر جو کام نہیں کرنے چاہیے، دنیاوی مشغولیات سے، دنیاوی باتوں سے اور کاموں سے خود کو زیادہ تنہائی میں رکھنا چاہیے، ارد گرد کی مجلس بنا کر گفتگو کرنا، فضول باتوں کرنے سے صرف دینی بات کرنی چاہیے۔ دینی بات کرنے کی، دینی محفل کرنے کی اجازت ہے، اور بغیر کسی ضروری حاجت کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کو چیز خریدنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر نکلنا، جنسی تعلقات قائم کرنا، نشاور چیز کا استعمال کرنا، حیض اور نفاس کا آ جانا، ان سب چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ اعتکاف توڑنے کی صورت میں دوبارہ اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، پھر آپ کو کسی بھی وقت میں بھی اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ یہ تھے اعتکاف کے احکامات۔ میں امید کرتی ہوں آپ کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔